جو شخص کسی دن یا رات میں 20 مسلمانوں کو ایک ساتھ یا الگ الگ سلام کرے گا اور اگر اس دن یا رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ طبرانی میں یہ روایت ہے۔ اس لیے سلام کی عادت ڈالیے، یہ برکتی چیز ہے۔ روزانہ سبق میں پہلے سلام کرتا ہوں، اب آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں، جواب دے دو آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بھی ہم گھر میں آئیں تو پورا سلام کر کے آئیں، اور جب بھی گھر سے جائیں تو پورا سلام کر کے جائیں۔ یہ جو آج کل عام طور پر کہتا ہے بائے 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 بائے، انگلیاں ہلاتے ہی ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سلام کے اندر رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سعادت بھی ہے، محبت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب خیریں اس میں بھری ہوئی ہے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ قرآن میں کہا سلام کے سلسلے میں۔ اس لیے سلام کو عام کیجیے اور پورے سلام کو عام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب بھی پورا دیجیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں 4 عمل کرنے ہیں، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 3 سورہ اخلاص پڑھنا، نمبر 4 درود شریف پڑھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی یہ کام کرے گا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت میں تو اللہ اس کے روزی میں بہت برکت دے گا، اس کے گھر سے فقر و فاقہ کو اللہ تعالی دور کرے گا، اور اس کے پڑوسیوں تک بھی اس کا اثر جائے گا، یعنی اس کے پڑوسیوں کے گھروں سے بھی فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ کبھی ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے، مثلا سلام تو سب سے پہلے آئے گا ہی آئے گا، لیکن کسی نے پہلے درود شریف پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، بعد میں سورہ اخلاص پڑھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص پہلے پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلام تو ہر حال میں پہلے آئے گا۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آفس میں جا کر سلام کرنا، چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو۔